الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جو ہمارا سبق ہے مفصل الہ کے بارے میں چل رہی تھی، آج اس کا دوسرا سبق ہے الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ بعض صورتوں میں الہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حکم کے امتداد کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، کہ حکم کو کسی جگہ پر کھینچ کر لے کر جانا، اس چیز کا فائدہ دیتا ہے۔ اور کسی جگہ پر الہ جو ہے یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ حکم کو ایک جگہ پر روکنا، ما بعد سے اس کو قطع کرنا، جس کو بولتے ہیں اسقاط حکم، حکم کے اسقاط کا فائدہ دیتا ہے۔ حکم کے اسقاط کا فائدہ اس پر ایک مثال دینے لگے ہیں، فرماتے ہیں وَبِمِثْلِهِ لَوْ حَلَفَ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا إِلَى شَهْرٍ، کسی شخص نے یہ قسم کہی کہ میں فلاں بندے سے ایک مہینہ کلام نہیں کروں گا۔ اب صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ إِلَى شَهْرٍ کو کاٹ دیں، اس سے پہلے والے جملے پر آئے تو جس میں لکھا ہے کہ لا اکلم فلانا، میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا۔ اب اگر اس کلام کے مطلب کو سمجھے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی آئندہ آنے والے زمانے میں جتنا زمانہ بھی پڑا ہے اس میں کلام نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے جی؟ یعنی اب سے لے کر تا دم حیات میں اس سے کلام یہی ہے، لا اکلم فلاں سے میں کلام نہیں کروں گا، تو کہنے کا مقصد اس کا یہی ہے۔ اب یہ حکم کھینچ کر یعنی اس کی تا دم حیات تک جاتا ہے، آگے بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب الہ نے یہ کیا کہ یہ حکم جو آگے جا رہا تھا نا، مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال، الہ نے یہ کیا کہ اس حکم کو جو آگے بڑھتا جا رہا تھا الہ نے مہینے پر لا کر اس کو ختم کر دیا۔ کیا کیا اس نے کہ میں فلاں سے ایک مہینہ کلام نہیں کروں گا۔ بات سمجھ گئے جی؟ یہاں اسقاط کا کہ وہ حکم بڑھتا جا رہا تھا آگے، اور الہ نے آ کر کیا کیا ہے کہ اس حکم کو روک دیا، اس کے سامنے رکاوٹ پیدا کر دیا ہے، اور ما بعد سے اس کلام کو قطع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا اکلم فلانا الی شہر، کہ فلاں سے میں ایک مہینہ کلام نہیں کروں گا، کان شہر داخلا فی الحکم، تو مہینہ تو اس حکم میں داخل ہے کہ مہینہ وہ کلام نہیں کرے گا۔ وقد افاد فائدۃ الاسقاط، اور یہ جو الہ ہے یہاں پر اسقاط کا فائدہ دے رہا ہے، ہاں ہونا یہاں پر۔ وعلی ھذا قلنا، اسی پر ایک اور مثال دیتے ہیں، المرفق والکعب داخلان تحت حکم الغسل، یہ جو کلائی ہوتی ہے، یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں، فرمایا گیا نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہی کہا، سمجھے؟ تو پھر الہ کے بعد ہے المرافق، یہ جو مرفق ہے، کلائی ہے، یا جو ٹخنے ہیں، کیا یہ دھونے میں داخل ہے یا نہیں؟ تو بات سیدھی سے کہ یہاں پر الہ جو ہے نا اسقاط کے لیے، یعنی دھونا جا رہا تھا آگے بھی، ٹھیک ہے جی، یہ بازو ہے تو بازو سے کلائی سے اوپر بھی دھونے والا حکم چڑھتا جا رہا تھا، لیکن الہ نے کیا کیا ہے؟ مابعد سے ساقط کیا ہے، تو جو اس کی حد ہے، غایت ہے، وہ اس حکم میں داخل ہے، وہ اس حکم میں، اور غایت اس کی ہے مرفق، غایت اس کی کیا ہے؟ مرفق، لہٰذا یہ جو کلائی ہے نا یہ دھونے کے حکم میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں اسی پر ہم نے کہا کہ کلائی اور ٹخنے یہ دونوں دھونے کے حکم میں داخل ہے، اللہ پاک کے اس فرمان میں الی المرافق لأن کلمۃ الہ ہا ہنا للاسقاط،
اس لیے کہ الہ کا جو کلمہ ہے یہاں پر اسقاط کے لیے، فَإِنَّهُ لَوْ لَاهَا، اگر کہتے ہیں الہ کا کلمہ اسقاط کے لیے نہ ہوتا، اگر اس کا جو الہ کا کلمہ اسقاط کے لیے نہ ہوتا تو پھر ہونا پتہ کیا تھا؟ یہ جو فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھوو، تو پھر یہ دھونے والا حکم کلائی سے اوپر بھی چڑھتا، پورا بازو اس میں دھونے کے حکم میں داخل ہوتا۔ فرماتے ہیں اگر یہاں پر اس لیے کہ کلمہ الہ یہاں پر اسقاط کے لیے، فَإِنَّهُ لَوْ لَاهَا، اگر یہ کلمہ اسقاط کے لیے نہ ہوتا تو پھر وظیفہ یعنی جو حکم دیا گیا دھونے کا یہ پورے ہاتھ کو گھیر لیتا، پورے ہاتھ کو یعنی کندھے تک یہ دھونے کا حکم آ جاتا۔ وَلِہَٰذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ الرکبۃ من العورتی، یہ جو گھٹنے ہیں نا، گھٹنے یہ ستر عورت میں داخل ہے، یہ ستر عورت میں، یہ گھٹنے ستر عورت میں داخل ہے۔ فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت الرجل، مرد کا جو ستر عورت ہے، ما تحت السرتی، ناف کے نیچے سے ہے، ناف کے نیچے سے۔ اب اس کا یہاں تک اگر صرف اتنا حدیث کا حصہ سنے نا تو اس کا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ناف کے نیچے نا سارا قدموں تک کیا ہے؟ ستر عورت ہے، لیکن یہ سارا ستر عورت نہیں ہے۔ الی الرکبۃ، فرمایا کہ گھٹنوں تک۔ اب یہاں پر الہ جو ہے نا، یہ جو ستر عورت کا حکم نیچے تک پاؤں تک جا رہا تھا، اس نے الہ نے یہ کیا ہے کہ اس کو مابعد کو اس کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو غائط ہے، غائط یہ اس حکم میں داخل ہے، یعنی گھٹنے ستر عورت میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں تفید فائدۃ الاسقاط، یہاں پر جو الہ ہے یہ اسقاط کا فائدہ دے رہا، فتدخل الرکبۃ فی الحکم، تو پس جو گھٹنے ہیں یہ حکم میں داخل ہوں گے۔ وقد تفید کلمۃ الہ، اور آگے یہاں یاد رکھے گا کہ یہ تو اس کا حقیقی معنی تھا کہ الہ کس کے لیے آتا ہے؟ غائط کی انتہا کے لیے، کبھی امتداد حکم کا معنی فائدہ دیتا ہے اور کبھی اسقاط حکم کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اب اس کا ایک مجازی معنی بھی بیان کرنے لگے ہیں۔ فرماتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر امتداد اسقاط وغیرہ کوئی نہ ہو، غائط وغیرہ کوئی نہ ہو، تو پھر یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الہ صرف غائط تک نہ حکم کو مؤخر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ الہ کیا کرتا ہے؟ غائط تک حکم کو مؤخر کرنے کا فائدہ دیتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے یہ کہا عورت کو انتی طالقن، انتی، اب اس کلام کا مطلب ہے کہ عورت پر طلاق فوراً فی الحال ہی پڑ جائے، ایسے ہی ہے۔ آگے اس نے کہہ دیا الی شہری، ایک ماہ تک۔ اب یہاں پر جو الہ ہے نا، الہ نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ طلاق جو فی الفور پڑھنی تھی اس کو مہینے تک مؤخر کر دے، اس کو مہینے تک۔ اگر الہ شہری نہ کہتے تو طلاق فوراً پڑھنی تھی، لیکن الہ نے کیا کیا ہے کہ حکم کو مؤخر کر دیا ہے غائط تک، یعنی مہینے تک۔ وہ مہینہ جیسے ہی گزرے گا عورت پر طلاق پڑ جائے گی۔ وَلِهَٰذَا قُلْنَا، اس لیے ہم نے کہا اذا قال لامرأته، جب کسی شخص نے اپنی عورت کو کہا انتی طالق الی شہر، تجھے طلاق ہے ایک مہینے تک، تو ولا نیت لہ، اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، تو فرماتے لا یقع الطلاق فی الحال، فوراً طلاق نہیں پڑے گی، فوراً طلاق، اگر یہ نیت کر لیتا ہے نا فوراً طلاق کی تو پھر فوراً پڑ جائے گی، لیکن اگر کوئی نیت نہیں کرتا اور اس کلام کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو فوراً طلاق نہ پڑے بلکہ ایک مہینے تک طلاق کیا ہو جائے؟ مؤخر ہو جائے۔ فرماتے ہیں اندانا، یہ ہمارے نزدیک ہے، خلافاً للظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں طلاق فوراً پڑ جائے گی، امام ظفر کیا کہتے ہیں؟ طلاق فوراً پڑ جائے گی۔ فرماتے ہیں لأن ذکر الشہر، اس لیے کہ یہاں پر شہر کا ذکر کرنا، مہینے کا ذکر کرنا، لا یصلح لمد الحکم والاسقاط شرعا، نہ تو یہاں مہینے کا ذکر کرنا، یہ جو شہر کا ذکر ہے، نہ تو یہ حکم کو کھینچنے کا فائدہ دے رہا اور نہ ہی یہاں پر اسقاط کا فائدہ دے رہا،
किसी चीज का शरई तौर पर कोई फायदा नहीं। वह तलाक यहतमिल ताखीर बित्तालीक, और तलाक जो है ना इस बात का एहतमाल रखती है कि उसको किसी चीज पर मुअल्लक करके मुखर कर दिया जाए। जैसे अभी औरत इधर है, मर्द के घर में है, इसने कहा कि अगर तू अपने मां के घर में गई तुझे तलाक है। अब इस कलाम को क्या किया है, तलाक को क्या कर दिया, मुअल्लक कर दिया, मुखर भी किया और मुअल्लक भी है। अगर तू घर में, अगर मां के घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, अब तलाक तो फौरन पढ़नी थी, लेकिन इसको क्या किया, हुक्म पर मुखर कर दिया। फरमाते तलाक जो है ये मुअल्लक होने के साथ ताखीर का एहतमाल रखती है, तो फयुहमलु अलैह, तो इसको इसी पर महमूल किया जाएगा, यानी इसको एक माह तक मुखर कर दिया जाएगा। ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ, इला वाली फसल मुकम्मल हुई। अल्लाह पाक हमें इस सबक को अच्छे तरीके से याद करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।